بزرگان محترم، معزز دوست بھائیوں، آج یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ روزہ رکھنے پر ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حاجیوں کے علاوہ عرفات کے میدان میں جو احباب ہوتے ہیں ان پر تو روزہ نہیں ہے، لیکن حاجیوں کے علاوہ بقیہ سارے عالم پر عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عرفہ کے بعد یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، قربانی کے مسائل علماء سے سن کر ہم نے بہت سارے معلوم کیے۔ کچھ مسائل کو ہم نے سوشل میڈیا سے سن کر معلوم کیا۔ اکثر مسائل کا علم موجودہ دور میں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، معلومات میں حاصل ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، وہ بات ہے اخلاص و للہیت کی۔ جتنا اخلاص ہوگا قربانی اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہوگی۔ اخلاص میں کمی گویا عمل بیکار ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کے پاس اخلاص کی دولت نہیں ہے اس سے کہہ دو کہ بیکار کی محنت نہ کرے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس اخلاص نہیں ہے، اگر کسی بندے کو تم دیکھو کہ وہ قربانی کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، مالی عبادتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اخلاص کی کمی ہے، تو اسے جا کے بتا دو کہ وہ اپنی محنت کو بیکار نہ کرے یا پھر بیکار محنت نہ کرے۔ نیت کے اندر کھوٹ آ جائے تو پھر عمل بیکار، محنت بیکار۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس بندے کے اندر اخلاص کی کمی ہو، وہ رب کی چاہت سے زیادہ مخلوق کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسے جا کے یہ کہہ دو کہ عمل بیکار ہے، محنت بیکار مت کرو۔ تفسیر ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ وہ اخلاص نیت کے بارے میں کہتے ہیں عمل کے اندر ایک طاقت ہے، اس طاقت سے زیادہ طاقت آدمی کی نیت میں ہوتی ہے۔ عمل کتنا بھی چھوٹا ہو لیکن نیت پاک ہے تو اس چھوٹے سے عمل کے اندر جان پڑ جاتی ہے، روح پڑ جاتی ہے۔ عمل بڑا ہے، نیت کھوٹی ہے تو پھر اتنے بڑے عمل میں تھوڑی سی بھی روح باقی نہیں رہتی، گویا مردہ ہے۔ شیر مرا ہوا پڑا ہو تو پھر میرے بھائیوں چوہے بھی اس پر دوڑیں گے، چونٹیاں بھی اس پر دوڑیں گی۔ اگر مچھر کے اندر جان ہے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، ہماری قربانیاں اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو۔ عمل کے اندر اخلاص ہوگا، بڑا سا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی بندے کے اندر یہ اعتراف ہوگا کہ اے اللہ، ہم نے جس طریقے سے تیرے عمل کا، تیرے حکم کا اور تیری چاہت کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے روزے اور رات بھر کی عبادتوں کے باوجود کہتے ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جس طرح تجھے پہچاننا تھا ہم پہچان نہیں سکے۔ اور کہتے ما عبدناک حق عبادتک، اور
معاف فرما۔ اگر بندے کے اندر اخلاص نہ ہو، الہیت نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو پھر میرے بھائی یہ چھوٹا عمل کرے گا، سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوائے گا کہ میں کرس دی، میں رجس ہواز دی، میں کرنوس دی، کوٹ کرتا دی میرے سوا۔ عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، الہیت نہیں ہے، خدا کا ڈر، خدا کا خوف نہیں ہے، تو پھر چھوٹا عمل کر کے ساری مخلوق کو دکھائے گا۔ اگر اخلاص اور الہیت ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے بعد حضرات صحابہ، انبیاء، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ نہ ہم عبادت تیری صحیح کر سکے، نہ تیرا پہچان ہم صحیح حاصل کر سکے۔ اگر میرے بھائی کو عزو انبیاء اور ہمارا مقابلہ کیا جائے، انبیاء کا عمل اور ہمارا عمل مقابلہ کیا جائے، تو پھر ہماری عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا۔ وزیر سے بال بنانے والا نائی، جسے ہم حجام کہتے ہیں، بڑا جلتا تھا، اور گھنٹے گھنٹے حجامت کرتے ہوئے بادشاہ سے کہتا، بادشاہ سلامت، آپ وزیر پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا بھروسہ مجھ پر کرتے ہیں۔ وزیر کو تو آپ ہزاروں کی چابیاں دیتے ہیں، اور میرے پاس آتے ہیں تو گھنٹے گھنٹے سو جاتے ہیں اور ٹیک لگا کے، حالانکہ میرے ہاتھ میں مسترا ہوتا ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کا گلا بھی کاٹ سکتا ہوں، لیکن آپ کو بھروسہ اور اعتماد اتنا ہے کہ آپ میرے پاس سر رکھ کے سو جاتے ہیں بے فکر ہو کے۔ تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وزیر سے زیادہ عزت اور احترام کا حق تو میرا ہے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ نائی کے اندر، حجام کے اندر خود پسندی ہے، خود پر بڑا ناز ہے کہ بادشاہ اس کے پاس آ کر آرام سے سو جاتا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بال بناتا ہے، مونچھ بناتا ہے، داڑھی بناتا ہے، اس کے باوجود بادشاہ کچھ ڈگمگاتا نہیں، نہ اسے ڈر ہے نہ خوف ہے، آرام سے سوتا ہے۔ تو اس بات کا ناز کسے ہے؟ حجام کو ہے، نائی کو ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، بھائی صاحب، سمندر کے کنارے ایک جہاز ہے، اس جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آؤ۔ نائی گیا، اس جہاز کو پوچھا، آپ کب آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صبح میں آئے۔ پھر بادشاہ سلامت کے پاس وزیر آیا، نائی آ کر کہنے لگا، بادشاہ وہ صبح میں آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا لے کر آئے ہیں پوچھو۔ اب پھر گیا یہ نائی، جا کر پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا کہ ہم اناج غلہ لے کے آئے ہیں۔ پھر واپس آیا، نائی آ کر بادشاہ سے کہنے لگا کہ وہ اناج غلہ لے کے آئے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کب جانے والے ہیں؟ نائی دوبارہ گیا، جا کر پوچھا کہ آپ کی واپسی کب ہے؟ کہا کہ 2 دن رکنے کا ارادہ ہے، اگر مال ختم ہو گیا تو پھر پہلے صبح نکل جائیں گے۔ تو پھر بادشاہ کے پاس آ کر اس نائی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، 2 دن ان کے رکنے کا ارادہ ہے، اگر مال بک گیا تو واپس چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ پوچھو کہاں سے آئے ہو؟ اب نائی واپس گیا، جا کر پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم ترکستان سے آئے ہیں۔ پھر واپس آ کر بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ ترکی سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اب آگے کہاں کا سفر ہے؟ اب پھر نائی گیا، جا کر پوچھا کہ بھئی واپس جانا کدھر کو جانا ہے؟ کہا کہ ہمیں ہندوستان جانا ہے۔ اب واپس آ کر نائی نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ ہندوستان جانے والے ہیں۔ یہ ساری بات چیت ہوئی، اس کے بعد وزیر کو بلایا۔ وزیر سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے کہ سمندر کے کنارے ایک جہاز آیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ صوبہ میں آیا ہے، 2 دن رکنے کا ارادہ ہے، اناج غلہ لے کے آئے ہیں، ترکی سے آیا ہے، ہندوستان جانے والا ہے۔ ایک ہی سوال پر سارا بایوڈاٹا کھول کے رکھ دیا۔ کہا کہ تم میں اور وزیر میں یہی فرق ہے کہ وزیر کے اندر جو میری منشا، میری چاہت، میری ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سوال سے پہلے سمجھ جاتا ہے، اس کی تیاری کر کے آتا ہے۔ تمہیں ہر چیز کو بتانا پڑتا ہے کہ تم حجام ہو اور وہ
ان کا مقام ہی الگ ہے. ہم سب کچھ کر کے بھی انبیاء کے برابر نہیں پہنچ سکتے. جیسا ایک نائی وزیر کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم لوگ بڑی سے بڑی عبادت کریں کہ انبیاء کی معرفت اور ان کی عبادت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ان کی یہ خواہش اور ان کی یہ تمنا، ان کی یہ آرزو تھی کہ ہم سب کچھ کر کے اللہ سے یہ کہیں ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ ہم نے سب کچھ نچھاور کر دیا، اس کے باوجود تیری عبادت کا حق تو جہاں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی عبادتوں کا یہ حال ہے اور ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے. لیکن ہمارے دل و دماغ میں بالکل اس نائی کی طرح، اس حجام کی طرح یہ یقین ہے کہ ہمارا عمل تو اللہ ضرور قبول کرے گا. کیوں نہیں قبول کرے گا؟ جبکہ میرے بھائیوں، عمل کرنے کے بعد عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ عبادت اللہ کی یہاں مردود ہو جائے. حضرات صحابہ لبیک کہتے ہوئے ڈر جاتے، کہتے میں ادھر سے لبیک کہوں ادھر سے لا لبیک کی آواز آ جائے اور کہے کہ اے فلاں تو نے جو لبیک کہا ہے ہمیں یہ تیرا لبیک قبول نہیں. بزرگان محترم، اخلاص کی کمی، للہیت کی کمی. آج سب سے پہلے ہم قربانی دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولنا ہوگا کہ ہم نے جو جانور خریدا ہے، ہم نے جو قربانی کی نیت کی ہے، اس میں کتنے لوگوں کو ہم نے شریک کر دیا، کتنے لوگوں کو خدا کا درجہ دے دیا، کسے کسے خوش کرنے لگ گئے، کسے کسے جانور کھڑا کر کے کہا کہ 20,000 کا، 25,000 کا، 50,000 کا میں خرید لیا، میرے پیسے میں خرید لیا، میری طرف سے قربانی. محلے میں ایسا جانور نہیں، شہر میں ایسا جانور نہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں، اللہ اس جانور کی قربانی کو مردود قرار دیتے ہیں. جانور حلال ہے لیکن قربانی مردود ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى للمخلصین اولئک مصابیح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. اخلاص والے، للہیت والے، وہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہو، وہ ہدایت کے چراغ ہیں. ہدایت کے چراغ کے معنی کیا؟ اندھیرا، اس اندھیرے میں چراغ سنگھال دیا جائے تو پھر وہ ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. روشنی کی وجہ سے لوگوں کو، روشنی کی وجہ سے ہر نفع دینے والی، نقصان پہنچانے والی چیز میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہر طرح کے نقصان دہ چیز سے بچ جاتے ہیں اور نفع کی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. اسی لیے کہا مخلصین یہ ہدایت کے چراغ ہیں. ان کی برکتوں سے ریاکاروں کی بھی حج، ریاکاروں کی بھی قربانی، ریاکاروں کی بھی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ واقعہ تو مشہور ہے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے کہتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. ان 6 لوگوں کی برکت سے 6 لاکھ کے حج کو بھی اللہ نے قبول کر لیا. یہ 6 لوگ تھے جو مخلصین تھے، اخلاص والے تھے. یہی تھے اولئک مصابیح الدجى، یہ ہدایت کے چراغ تھے. انہوں نے اپنے عمل کو اتنا اللہ کے یہاں قبول کروایا کہ ان کی برکت سے اللہ نے ریاکاروں کے حج کو قبول کر لیا. میرے بھائیوں، ذرا ہمیں اپنے دلوں میں ٹٹولنا ہوگا کہ میری صف یا پھر میں جس صف میں کھڑا ہوں یہ مخلصین کی صف ہے یا ریاکاروں کی صف ہے. میری قربانی کس لائن میں جمع ہو رہی ہے؟ مقبولیت میں یا پھر مردودیت میں؟ کس لائن میں میری قربانی، کس لائن میں میری نیت کیسی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو یاد رکھیں کہ جس نے اخلاص و للہیت کو چھوڑ کر عمل کیا وہ اس کا محنت کرنا، اس کی قربانی، اس کا ہر چیز بیکار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے چراغ بتایا. ایک دوسری جگہ فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون. ہر انسان خسارے میں، گھاٹے میں، ہلاکت و بربادی میں ہے لیکن وہ لوگ جن کے پاس معلومات ہے. العالمون كلهم هالكون الا العاملون. ہر عالم، ہر جاننے والا، ہر معلومات رکھنے والا ہلاک و بربادی میں ہے مگر یہ کہ جو عمل کر لے. والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون
ہر عمل کرنے والا خطرے میں ہے، ہلاکت میں ہے، سوائے ان کے جن کے اندر اخلاص ہے۔ والمخلصون علی خطر، اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ اخلاص کب آئے گا، کیسے نکل جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاص سب سے آخر میں آتا ہے اور سب سے پہلے نکلتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ذبح کرنے سے پہلے جو دعا سکھائی وہ دعا یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے ذبح کرنے والے، اے قربانی دینے والے، اے مال خرچ کر کے جانور خریدنے والے، سب سے پہلے یہ اقرار کر، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری قربانی، تیری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ دعا عام طور پر جانوروں کی قربانی، جانوروں کو ذبح کرنے کی دعا الگ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دو، ذبح کر دو۔ لیکن قربانی کا مسئلہ آیا تو ہر محلے میں، ہر گھر میں جانور ہوگا، ریاکاری کے حالات زیادہ ہوں گے، ریاکاری کے، دکھاوے کے، دکھلاوے کے، لوگوں کو خوش کرنے کے موقع زیادہ ہوں گے۔ اللہ نے دعا ہی بدل دی، کہا کہ اب صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہو گے تو کافی نہیں، بلکہ تم دعا میں یہ کہو گے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ کہنے کے بعد جملہ ختم نہیں ہوا، کہا لا شریک لک، اے اللہ میں شرک نہیں کروں گا۔ باوا کو خوش کرنے کے لیے، محلے والوں کو خوش کرنے کے لیے، ذمہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، پھر سیٹ صاحب کو خوش کرنے کے لیے، حاجی صاحب کو خوش کرنے کے لیے گائے بکرا جانور لے کر محلہ محلہ پھر کر محلے والوں کو شریک نہیں کروں گا تیرے ساتھ تیری قربانی میں۔ لا شریک لک، کسی کو شریک نہیں۔ نہ بتوں کی شرکت اللہ کو قبول ہے، نہ انسانوں کی شرکت اللہ کو قبول ہے، نہ میرے بھائی معیزوں کسی رشتہ دار کی شرکت کو اللہ قبول کرتا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے اللہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے چاہ لیا، نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یہ تیرا حکم ہے، میں یہ میرا عمل، میں قربانی دیتا ہوں، تیرے لیے دیتا ہوں، یہ بھی اس لیے نہیں کہ میری چاہت ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اس لیے کہ تو نے حکم دیا ہے، یہ تیرے حکم سے۔ وَأَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں مسلمان، پہلا مسلمان، فرمانبردار مسلمان، اطاعت گزار مسلمان، تیرے لیے کرنے والا۔ میرے بھائی معزوں، اخلاص و للہیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تھوڑا عمل ہو اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، چھوٹا جانور، بڑا جانور، پیسوں کا جانور، بغیر پیسوں کا جانور پال کر کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں، پالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ خون ہم لے رہے ہیں نہ گوشت لے رہے ہیں، گوشت تو کھا کر ہم اپنے قبرستان میں ڈال رہے ہیں، خون تو زمین پر بہا دیا، نالیوں میں بہا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا، اور جو تم نے زمین کے حوالے کر دیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ گوشت تو کہاں پہنچا؟ گھر کے اندر۔ خون کہاں پہنچا؟ راستوں میں پڑا۔ ایسا تو نہیں کہ گوشت ہم گھر لائے، خون اللہ کے دربار میں گیا۔ ایسا تو نہیں کہ بوٹیاں ہمارے گھر میں، ہمارے فریج میں، ہمارے کوکر میں، اور خون کے براہ راست زمین پر گر کر اللہ کے دربار میں گیا۔ ایسا نہیں، اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے فریجوں کے اندر، تمہارے کوکروں کے اندر جو گوشت ہے وہ ہمارے پاس ہے، نہ ہی تم نے بیکار چیز سمجھ کر جو نالیوں میں بہا دیا، گڑھوں میں ڈال دیا، خون وہ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ ہمارے پاس پہنچا کیا؟ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے دل کا جذبہ، تمہارے اندر کی کڑھن۔ میرے بھائی معزوں، بزرگان محترم، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک نائی سے، ایک حجام سے اخلاص کو سیکھا۔ اللہ والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے معلوم؟ وہ راستے سے گزرتے ہوئے پڑے ہوئے جانور کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کر لیتے ہیں۔ بزنس مین کسے بولتی؟ بزنس مین بولتی انہیں کچرے کو بھی بیچ ڈالنا۔ اگر آپ کسی ماہر آدمی کو پوچھیں گے
یا پھر کسی کمپنی میں انٹرویو ہو تو وہ میرے بھائی وہ ایسی چیزیں بیچ کر دکھانے کو کہتے ہیں. ابھی ویڈیوز جو ہے جو 2-3 ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوں جس میں ایک ٹوٹا ہوا پین رکھ کر کیا کرتا ہے انٹرویو کے وقت کہتا ہے کہ یہ پین بیچ کے دکھاؤ. کوئی پانی اٹھا کر پانی میں تھوک کے کہتا ہے کہ یہ پانی بیچ کے دکھاؤ. آدمی بزنس مین کون ہے؟ جس کے اندر ہر چیز بیچنے کی صلاحیت ہو. میرے بھائی وہی تو ہر چیز بیچنے کی صلاحیت ہو. اللہ والا کون ہے؟ جس میں ہر چیز میں عبرت نظر آئے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ایک چور کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر اس نے چوری کی، اس کا پیر کاٹا گیا، پھر اس نے چوری کی، پھر اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس نے چوری کی، اس کے پیر کاٹے گئے، پھر اس نے چوری کی، اسے سولی پر لٹکا دیا گیا. یہ بات جب شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے پاس پہنچی تو حضرت رونے لگے. لوگوں نے شاگردوں نے پوچھا حضرت ایک چور کو اسلامی شریعت کا حکم جاری کیا ہے، اللہ کا حکم پورا کیا ہے، ایک چور مرا ہے، اس کے ہاتھ کٹے ہیں، اس کے پیر کٹے ہیں، یہ تو شریعت کا نفاذ ہوا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے پیر کاٹے گئے، لیکن وہ اپنے عمل پر جمع رہا. جتنا ایک چور چوری پر جمع ہے اتنا میں مسلمان نماز پر نہیں جم سکا، میں سچائی پر نہیں جم سکا، میں ایمان پر جم نہیں سکا، میں حالات میں بدل جاتا. شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا کہنا ہے کہ اس چور کے اندر مجھے خوبی نظر آئی، وہ خوبی یہ کہ اس کے اندر اپنے عمل پر ٹکاؤ ہے. کاش مجھے میرے ایمان پر میرے عمل پر ٹکاؤ آ جائے، استقامت کی دولت مل جائے. تو میرے بھائیو اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر چیز میں انہیں آخرت نظر آتی ہے. مری ہوئی بکری میں آخرت نظر آتی ہے، جلے ہوئے ڈوبتے ہوئے فرعون کو دیکھ کر انہیں آخرت یاد آتی ہے. دنیا داروں کو دنیا نظر نہیں آتی. آم میں لاس ہوا، عملی کا بیپر اچھا چلیا تو کیا بولتا کاش میں عملی کا بیپر کر لیتا تو فوراً کیا ہوتا نفع میں رہتا. فوراً عبرت لے رہا کہاں سے؟ عملی والے سے. کام اس کا بزنس تو عام کا ہے لیکن اس نے عبرت لی کس سے؟ عملی والے سے کہ کاش میں عملی کا بیپار کرتا، نارل کا بیپار کرتا، اڑلیر کا بیپار کرتا. ارے بھائی نارل الگ ہے اڑلیر الگ ہے نہیں ہے کہ نہیں؟ نارل کیا ہے؟ سوکھ جائے تو اڑلیر بالکل کولا جس کا پانی پیا جاتا ہے. اب میرے بھائی وہ اڑلیر کا ریٹ بڑھ گیا، 60-70 روپے ہو گئے. تو نارل کا بیپار کرنے والے کیا بولے کہ کاش حضرت ہم بھی اڑلیر کا بیپار کر لیتے، اس سال کتنا اچھا ہوتا. سوکھے نارلوں کو اٹھانے کے بجائے ہم درختوں سے اڑلیر کو خریدتے تو ہمارا پان بمبئی جاتا، کلکتہ جاتا، تو ہم کیا ہو جاتے؟ نفع میں کماتے. میں موٹی موٹی مثال کہیں کو دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے دے گا. پیور انگلش بات ہو، پیور عربی بات بھی مجھے آتی، لیکن تمہارے سامنے بول کو کیا فائدہ؟ دھڑ 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 قرآن کی آیت پڑھ رہا میں کیا بولتے رہے بابا حضرت قرآن کی آیت کیا سمجھ میں؟ کیا آپ سمجھ میں آیا نہیں؟ بولے وٹے سن رہے بھی. اس واسطے موٹی موٹی بات کر دوں، بزنس کی بات کر کر، نارل کی مثال دے کر، آم کا مثال دے کر، کیونکہ تو مارکیٹ میں وہ چل رہا نا آم کا ریٹ نہیں ہے تو ہر ایک کو معلوم بھائی آم کا ریٹ نہیں ہے کہتے. اس واسطے یہ مثال بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب میرے بھائی وہی تو بزنس مین جس لائن میں رہتا ہے اس لائن میں اس کا دماغ تیز ہوتا ہے. اللہ والے آخرت کی لائن میں تیز ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز میں آخرت نظر آتی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اخلاص کی حقیقت کو ایک حجام سے سیکھا. حجام کتنا بڑا ہوتا بھائی؟ الیکشن لڑتی ہے اس واسطے بھائی بن تو حجام، تو بن تو حجام نہیں، گالی کے طور پر استعمال کرتی جا رہے حجام کے. اب میرے بھائیوں یہ اللہ والے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ کہتے کہ میں نے اخلاص کی حقیقت کو ایک حجام سے سیکھا. واقعہ کیا تھا کہ میرے بال بڑھ گئے تھے. اللہ والوں کی کیفیت کیا ہوتی؟ انہیں اپنے جسم پر اپنے، اسی لیے حاجی کو کہا جاتا ہے کہ جب تو
احرام باندھ، نہ تو کنگھی کرے گا، نہ تو مونچھ تراشے گا، نہ تو عطر لگائے گا، نہ اچھے سلے ہوئے کپڑے پہنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو حج کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں ہے. اب تجھے تیرے بدن کی فکر نہیں، اب صرف تجھے مولا کی رضا کی فکر ہونا چاہیے. غلطی سے بھی کنگھی کر لیا حاجی، غلطی سے بھی عطر لگا لیا، اس پر دم واجب. دم کا تو کیا، ایک بکرا ذبح کرنا. اب میرے بھائیوں، کنگھی کر لینا کون سا جرم ہے، عطر لگانا کون سا جرم ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تو یہاں آخرت کی فکر میں آیا ہے، میری رضا کے لیے آیا ہے. اب تیرے لیے اپنے جسم کی بناوٹ کی، خوبصورتی کی اور حسن و جمال کی توجہ نہیں ہونا چاہیے، تجھے تو صرف اللہ اللہ کہنا چاہیے. ابھی مزدلفہ کا ایک امیج ہمارے سامنے آیا کہ مزدلفہ کے میدان میں حاجی جو ہے راستوں پر پڑے. خدا کی قسم، وہ جو حاجیوں کی کیفیت اس وقت ہے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ رحمت اتار دے گا. راستوں پر بڑا محل میں رہنے والا، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا، فلائٹوں کا سفر کرنے والا، قسم قسم کے کھانے والا، مزدلفہ کے میدان میں ایک ایک حاصل بچھا کر دو دو کپڑوں میں پڑے. ہم انسانوں کو اتنی توجہ اپنی طرف مرکوز کرتی ہے، تو خدا کے لیے وہ جو لوگ حاجی لوگ گئے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول کرے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا کر دے. ہمیں بھی نصیب کر دے کہ ہم بھی ایک دن اس کے دربار میں احرام باندھے ہوئے راستوں پر پڑے ہو کر عاشقوں کی طرح اس کے دربار میں جائیں، اس کی حقیقی محبت کو لے کر واپس آئیں. تو میرے بھائیوں، حاجی کے لیے کیا کہا گیا کہ نہ تو کنگھی کر سکتا ہے، نہ تو عطر لگا سکتا ہے، حتیٰ کہ پسینے سے شرابور ہو جائے، جسم پر صابن نہیں لگا سکتا، کیونکہ صابن میں کیا ہے، خوشبو ہوتی ہے. میرے بھائی یہ عاشق کی علامت ہوتی ہے. جتنا عشق ہوگا اتنا اللہ کا دیوانہ ہوگا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتے، کتابیں لکھنے میں، مطالعہ کرنے میں، قرآن کی تفسیر پڑھنے میں، حدیث کی تشریح پڑھنے میں، اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے اتنا لگایا کہ اپنے جسم کو کیا نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا. ایک دن خیال آیا کہ بال کیا ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، اب مجھے اسے کیا کرنا ہے، کتروانا ہے. اب نائی کے پاس گئے تو دیکھا کہ جیب میں ایک آنا تک نہیں ہے. نائی سے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے کیا کر دو، میرے بال بنا دو. اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت میں نائی کے پاس گیا تھا تو وہ شہر کے بڑے سیٹ کے بال بنا رہا تھا، نائی حجام. اب جب میں نے کہا کہ اللہ کے لیے میرے بال بنا دے تو اس نے اس سیٹ کو چھوڑ کر میری طرف توجہ دی. کہا کہ تو نے اللہ کے لیے کہا ہے. اب اللہ کا نام آ گیا تو اب کس کا، نہ سیٹ صاحب کا مقام، نہ حاجی صاحب کا مقام، نہ ایم ایل اے، نہ کاؤنسلر، نہ پی ایم، نہ سی ایم. اللہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. پہلے میں آپ کے بال بناؤں گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نام کے لیے اس نے کیا کر دیا، سیٹ صاحب کے بال کو چھوڑ کر میرے بال بنانے لگ گیا. اور میں نے جب اس سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے لیے کر دینا، تو پھر اس نے کہا کہ چل میں اللہ کے لیے تیرے بال بنا دیتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے میرے بال بنوائے اور میرے بال بنانے کے بعد سیٹ کے پاس گیا، سیٹ نے کہا کہ بھئی کون صاحب ہے، ان کے لیے تو نے کیا کر دیا، میرے بال بنانا چھوڑ دیا. کہا کہ ان صاحب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کی زبان سے الفاظ یہ تھے اللہ کے لیے میرے بال بنا دے، تو میں نے کیا کر دیا، اللہ کے احترام میں آپ کو چھوڑ کر ان کے بال بنائے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نائی کی یہ کیفیت دیکھی تو دل میں ارادہ کیا، جیسے ہی میرے پاس پیسے آئے میں سب سے پہلے اس کے پیسے ادا کروں گا. اب میرے بھائی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چلے گئے، چند سال گزرے، اس کے بعد ان کے پاس کچھ پیسے آئے تو پیسے لے کر واپس آئے اس نائی کے پاس. اگر کہا کہ بھائی تو نے فلاں دن میں میرے بال بنوائے تھے، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کہا تھا اللہ کے لیے میرے بال بنا دینا، تو نے بنا دیا تھا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں تمہیں ادا کر دوں گا.
تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بڑے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بے شرم، تو نے کہا تھا اللہ کے لیے کرنا، میں نے وہ کام اللہ کے لیے کر دیا ہے، اب اس پر اجرت نہیں لوں گا۔ اگر میں تیرے بال بنانے کے بعد، اللہ کے لیے کرنے کے بعد، حجامت کے کتنے پیسے ہوتی؟ نہیں، کتنے ہوتی؟ 1 آنا 2 آنا، اس زمانے میں جو سکے ہوں گے، لیکن کہا وہ سکے کیا کر دیا ہوں، میں نہیں لے سکتا، کیونکہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائی و عزیزوں، اس حجام سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص کی حقیقت کو پہچان لیا، کہ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، کیا جائے صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے، اس روح کو عمل مل جاتا ہے تو پھر وہ عمل پرواز کرتی ہے، اللہ کے دربار میں جاتی ہے، اسے شرف قبولیت ملتی ہے۔ اور جس عمل کے اندر اخلاص و للہیت نہیں، وہ عمل مردار ہے، وہ پرواز کہاں کرے گی، رب کے دربار میں کب پہنچے گی، وہ مقبول کہاں سے ہوگی، پھر ہماری دعائیں اس کے پیچھے کہاں لگے گی۔ اسی لیے کہا کہ قربانی میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، دکھاوا چھوڑو، ریاکاری چھوڑو، محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، خاندان والوں کو، کتنے لوگ ہیں جانور اس واسطے خرید رہی، ہر سال بکرا دینے کا نہیں، اس سال نہیں دیے تو خاندان میں ناک کٹ جاتی ہے، خاندان والوں کو دکھانے کے لیے۔ نہیں بھائی حصہ نہیں لے سکتا حضرت، نہیں 5000 کا حصہ نہیں لے سکتا۔ وہ تو پوچھے کیا ہے قربانی دیے نہیں، کیا وہ دیا، حصہ لیا، ایو گھر بکرا لیے تھے سو ایک حصہ لے لے سو، ایسا تو باتیں کرتے خاندان والے، پیور بھی بولے جا بھائی خاندان والے جیسے باتیں کرتی ویسے باتیں کرتے تمہیں سنا رہا ہوں سو، گئے سال تمہیں بکرا لیے تھے نا جی، اس یہ پر کہہ دیا کہ سو بھیکاری پنٹنا محتاج کیا گئی سو بھیک منگنا کا سننا بک حصہ لے لے۔ اس بدنامی سے ڈرنے کے لیے کیا خریدی، سود لے کر حرام پیسوں سے بکرا خریدی، خاندان والوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی لیے کہا کہ صرف جانوروں کو ذبح کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اپنے اندر کے جانور کو بھی ذبح کرنا، اپنے اندر کے حیوانیت کو بھی ذبح کرنا۔ کہا کہ اے اللہ اس نفس کو میں نے تیرے تابع کر دیا، تیرا جو حکم ہے کہ تو نے کہا وسعت ہے تو اتنا دو، وسعت نہیں ہے تو اتنا دو، وسعت اتنا بھی نہیں ہے تو لے کے کھا لو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اللہ نے 3 طبقوں کا ذکر کیا، ایک طبقہ وہ جن کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کرے پھر اس میں سے کھائے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، کہا کہ تم ان کا خیال کرو، اپنی قربانی کے جانور کا گوشت ان تک پہنچاؤ۔ والمعتر، اور وہ لوگ جو کیا نہیں کر سکتے، قربانی دے بھی نہیں سکتے، اور میرے بھائی معززوں لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کا بھی خیال کرو۔ اسی لیے کہا کہ 3 حصے کرنا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اور قربانی جب دی جا رہی ہے میرے بھائیوں، جہاں ہماری چوک ہوتی ہے وہاں کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جانوروں کو ذبح کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب على الاحسان كتب على الانسان الاحسان، اللہ نے انسان پر احسان کو فرض قرار دیا ہے، اللہ نے احسان کا معاملہ کیا ہے، اور تم بھی احسان کرو۔ کس پر؟ انسانوں پر۔ انسانوں پر تو کرنا سوچنا، کہا کہ جانوروں پر بھی احسان کرو۔ جانوروں پر کیا احسان کرنا؟ وَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اپنے ذبح کو اچھے سلیقے سے کرو۔ کیا مطلب؟ کہا فَلْيُحَدِّدْ حُدُودَهَا، اپنے جانور کو ذبح کرنے والا جو اوزار ہے اسے تیز رکھو، ایسا نہ ہو کہ گلا تھوڑا کٹا ہے، گلے کا ابھی آدھا حصہ باقی ہے، جان باقی ہے، اور ادھر بکری جانور تڑپ رہی ہے، اب گئے ہیں تلوار تیز کر۔ میرے بھائی معززوں یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ اپنے جانور کا ذبح اور اپنے اونٹ کا
جائیں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو دوسرے جانور کو سامنے نہ لاؤ. عموماً جہاں پر یہ حصوں کا مسئلہ ہے، 2-3 بکرے تیری وہ لوگ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرتے رہے. کیا بھئی حدیث میں ہے نہ مانا ہے یا کرو حضرت نہ مانو مطلب فورے میں کانس بلڈنگ بننا ہوتا ہے. میرے بھائی یہ سارے وہ عمل ہیں جس کے اندر کیا ہوتی ہے، قربانی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، قبولیت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. خالی منہ دھولے جا کے تو بس نا، کیا کرتی، منہ کو پاؤڈر بھی مارتی، ہاتھوں کو عطر بھی مارتی، کپڑے آئرن بھی کرتی، ذرا سرما بھی لگاتی، ٹوپی بھی کیا کرتی، مست پہ کو نکلتی نہیں نکلتے، منہ دھولے تو بس نا. کہتے ہیں حضرت ذرا منہ دھولے تو دیکھ تو اچھا دکھنا نا حضرت. میرے بھائیو قربانی گلا چاقو پھیرنے سے قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ قربانی قبولیت کے قریب بھی تو جائے. اس کے لیے ہماری ذات کے لوازمات ہیں کہ اپنے چاقو کو تیز رکھو، اوزار کو تیز دھار رکھو، ایک دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، دعا پڑھ کے ذبح کرو، خود اپنا جانور ذبح کرو. نہیں حضرت اپنا جانور ذبح کرنے میٹر نہیں ہے میرے پاس، بکرا کہہ کے ذبح کر لیتی ہوں. بڑا جانور ذبح کرنا تو میٹر بھی ہونا نا، 1 لاکھ مارا تو 3 کلومیٹر باہر پڑتی، اسے ہنرمند ہوتی اسے. اب میرے بھائیوں خالی انہیں ذبح کرتی میں ہاتھ رکھتا ہوں، اگر آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ پر بھی دعا پڑھنا لازم. ہاتھ رکھے دعا نہیں پڑھے جانور حلال نہیں ہوتا، جانور حلال نہیں ہوتا. خصی کاٹ رہا ذبح کر رہا، کون کی کھڑا کو دعا پڑھ رہی، جائز نہیں. جو ذبح کرے اس کے لیے دعا پڑھنا لازم. دعا میں کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے. 2 جنے 3 جنے مل کو چاقو کو ہاتھ لگا رہی، کتنے جنے ہاتھ لگا رہی، سب کا دعا پڑھنا لازم ہے. اگر 3 میں سے 4 میں سے کوئی ایک نبی اگر دعا نہیں پڑھا جانور حلال نہیں ہوگا ساتوں کے لیے. ان مسائل کو پوچھتے نہیں کتنے بغیر کھاگی کی نہ حضرت اب معلوم ہو رہا، کتنے جانور ذبح کرنا نہیں معلوم ہی نہیں ہے. میرے بھائی اسی لیے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلوم ہے تو پوچھو نا. یہاں مچھا کیا ہو جاتی ہے، مٹھی ہو جاتی ہے، پوچھنا کا تو نہیں ہوتا. میرے بھائی وہی تو جب تک ہم اپنے دین کو دین کی نگاہ سے نہیں سیکھیں گے اور جب تک اپنے آپ کو کسی چھوٹا سا چھوٹا بندہ ہو لیکن سکھانے والا ہو تو اس سے بھی سیکھنا. یہ ہمارے بزرگوں کی پہچان ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے، حج کو جا کر حج کے عمل کر کے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا حج کیسا گزرا؟ کہا کہ میں نے 5 کوتاہی کی اور 5 کوتاہیوں کو ایک حجام سے سیکھا. بہت بول رہی امام ابو حنیفہ جس کے پیروکار اس وقت 85% پوری دنیا میں ہے. 85% فقہ جو تدوین ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اب یہ نئے ماڈل کے کچھ زمانے آ گئی، ہمیں امام ابو حنیفہ کے فالوور رہے ڈائریکٹ نبی کے فالوور کرے. اب میرے بھائی وہ کون تو بھی تم نے بنگلور کا راستہ پوچھا، میں نے آپ کون تو پوچھا بنگلور کا راستہ کون سا؟ میں بولا کہ ہائی وے جاتا بھائی. انہیں وہ راستے سے بنگلور گیا. رشتہ دار بولے کسے پوچھ کو ہے؟ مولانا پوچھ کو ہے. اچھا تمہیں حکومت سے بغاوت کر رہی سو، ایک کا تو راستہ بنی سو کون حکومت، تمہیں پوچھے کسے؟ مولانا کو. تو تمہیں کیا ہو گئے؟ مولانا کے ہو گئے حکومت سے تم نے بغاوت کر دیا. بغاوت کرے سکا یہ جو مسئلہ ہو گیا. سو امام ابو حنیفہ کے مسائل ان کے تدوین کی ہے، اصولوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو لوگ کہیں گے کہ تمہیں محمدی کی، تمہیں حنفی کی. حنفی ہو گئے تو کیا محمد سے نکل جاتی، محمدی سے نکل جاتی کیا؟ ہمیں ابو حنیفہ کی بات بھی اس لیے مانتی، انہوں بھی کس کی بتاتی؟ سو محمد کی بات بتاتی. جہاں امام ابو حنیفہ کی بات ایسی ملی جو امام محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات کچرے کے ڈبے میں.
حنفی مسلک بولے تو پوری تدوین ابو حنیفہ کی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے 10,000 شاگرد، ان 10,000 شاگردوں میں ہمیشہ 1,000 شاگرد بیٹھ کر بحث کرتے، یہ مسئلہ نیا مسئلہ، ایسا مسئلہ جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کی زندگی سے نہیں ملی، نیا مسئلہ ہے۔ اب اس پر ہمارے استاد امام ابو حنیفہ ایسا بولتی، اب 1000 آدمیاں بیٹھ کو یہ فکر کرتے کہ ان کی بات کہاں تک صحیح ہے۔ ان 1000 میں سے 2 بڑے بڑے تھے شاگردان، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 1000 میں بحث ہوتی، 1000 کی بحث پر یہ دو لوگ پھر بحث کرتے، پھر ان دونوں میں سے جس کی بات اتھینٹک ہوتی قرآن حدیث سے میل کھاتی، اس کی بات پر فتویٰ ہوتا۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا آ گیا جس پر امام ابو حنیفہ یہ کہتی، اب 1000 آدمیاں بیٹھ کو بحث کرے، ان میں سے 600 آدمیاں ایک طرف، 400 آدمیاں ایک طرف، اب 400 میں سے ان 600 اور 400 کی بات لے کر امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے، اور ان میں سے جس کی بات طے ہوتی کہ کون قرآن کے زیادہ قریب ہے، اس کی بات کو کیا کرتے، نوٹ کر دیتے۔ کہا جاتا حنفی فقہ، لیکن بات کس کی، امام ابو یوسف کی۔ استاد کے بات کو ٹھکرا کر شاگرد کے بات کو لے لیا گیا۔ ورنہ میرے بھائی معیزوں، دنیا کی 80% لوگ کسی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو یوں ہی معمولی نہیں ہے۔ شان سے کہو کہ آپ حنفی ہیں، شان سے کہو کہ اللہ نے آپ کے پاس جو فقہ دیا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جو مسائل نہیں ملتے، نئے نئے مسائل، جیسے بھینس کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا، کیا مطلب اللہ کے نبی کے زمانے میں بھینس نہیں تھی تو بھینس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کون بول رہے ہو؟ یہ صرف میرے ذرے لوگ ہمت بول۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے امام ہیں، مدینے میں جو فقہ ہے وہ مالکی ہے۔ مدینے کے لوگ جو ہے کس فقہ پر عمل کرتی؟ مالکی فقہ پر، اور مکے کے لوگ حنبلی فقہ پر عمل کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ بیل کا اور گائے کا جو حکم ہے وہی حکم کس کا ہے؟ وہ بھینس کا بھی ہے۔ یعنی بیل کی قربانی ہو سکتی ہے تو پھر بھینس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ کوئی بولی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے امام ہیں۔ اب میرے بھائیوں، ہمارا دین زیادہ سے زیادہ کہاں منحصر ہے؟ معلوم جمعہ کے بیان کو منحصر میں ہے، ہمارے ویڈیو کلپوں کو بہت منحصر ہے۔ سو مسجد کا امام جو بولتا ہے اس پر بھروسہ نہیں، کہاں کی فیس بک میں کیا کی ڈھونڈتے بیچ میں کلپ آیا تھا نا، اس کو زیادہ بھروسہ۔ انہیں خود بھی گمراہ ہو رہا، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہوگا نہ حدیث کا علم ہوگا، وہ اپنی عقل پر دین کو اتاریں گے، خود بھی ضال ہیں، دوسروں کو بھی مضل ہوں گے، دوسروں کے لیے بھی مضل ہوں گے۔ یعنی خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی، ہم تو ڈوبے سنم، تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ میں تو جاؤں جہنم میں، میری بس تو کیا ہے، فل ہے، ایک سیٹ تمہیں بھی آپ کو بیٹھی ہو۔ میرے بھائی عزیزوں، قربانی کے مسائل کو سامنے بیان کر رہا تھا میں، تو سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہماری کیا ہو، اوزار دھار ہو، اور دوسرے جانور کے سامنے ہم ذبح نہ کریں۔ اور تیسرا مسئلہ، کوئی آدمی جانور خرید لیا، اب خریدنے کے بعد وہ جانور مر گیا یا پھر جانور بھاگ گیا تو پھر دوبارہ جانور خریدنا واجب ہے۔ نیت کافی نہیں ہے۔ قربانی کے واسطے جانور لے تھے، کیا ہوا، مر گیا یا پھر بھاگ گیا، چھوڑو خرچہ بچ گانا، ہماری نیت تو کیا تھی، اللہ کو دینا کچھ چیز ہو۔ یعنی وہ بڈھی کا قصہ، مرغی لے کو جا رہی تھی، اچانک کتا جو ہے ہاتھ مارا، منہ مارا، مرغی لے کے بھاگ گیا۔ اب بڈھی کتنی دور بھاگتی ہے، بہت دور تک بھاگنے کے بعد کہا کہ جا اللہ کے نام پہ صدقہ۔ آج میرے بھائی ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے ذمے سے قربانی ادا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ذمے جو واجب ہے وہ اتر گا تو بس۔ میرے
بھائیوں جذبات ہمارے اللہ کے دین کے خاطر ہر خواہش کو، ہر مرضی کو، مال کو، اولاد کو، ساری خواہشات کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ اگر یہ نہیں کرے تو پھر میرے بھائی ہوئی تو قربانی سے ہمارے ذمے سے ثابت تو ہو جائے گا لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ برسوں سے قربانیاں ہماری ہو رہی، مقصد ہمیں حاصل نہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حجام سے 5 چیزیں سیکھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب میں اپنے اعمال کو، مناسک کو میں نے ادا کر دیا، جب حجام کے پاس پہنچا تو اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی حجامت کرنے کے کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ معمولی حجامت نہیں ہے بلکہ حج کا ایک رکن ہے، اس کو دام نہیں لگاتے۔ اس نے مجھے دین کے ہر حکم کی اہمیت کو بتایا۔ حضرت کیا بولتے کہ جب میں نے اس حجام سے پوچھا کہ بھئی میرے بال کاٹنے کے تم کتنے لوگے، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ صرف حجامت نہیں ہے بلکہ حج کا ایک عمل ہے، میں اس عمل کو کرنے والا ہوں، اس کی قیمت نہیں لگاتے، آپ جتنا ہوتا اتنا دے دیں۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دین کے عمل کی قیمت کو پہچانا کہ وہ بغیر مول کے ہے، وہ بے قیمت ہے، وہ بے بہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں بلکہ وہ عالی شان ہے۔ ہر عمل کا احترام، اسی لیے کہا جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کا احترام کرو، اس کا خون کا بھی احترام کرو۔ آج نالیوں میں چھوڑ دیا جا رہا، جائز ناجائز کا مسئلہ میں نہیں بتاتا، حرام یا حلال یہ مسئلہ میں نہیں بتاتا۔ احترام میرے بھائیوں، احترام کیا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس علم کم تھا لیکن بڑے باادب تھے۔ آج معلومات بہت ہے، اس معلومات کے ساتھ بے ادب ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جانور کی لید کو تک تولا جائے گا، قربانی کا جانور اور وہ جانور جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جانور نکلتا ہے، ان دو جانوروں کے لید کو بھی، لید کا تو معلوم نا، گوبر، اسے بھی نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ جہاں ایک طرف نماز ہے، ایک طرف روزہ ہے، ایک طرف اعتکاف ہے، ایک طرف حج ہے، اسی پلے میں کیا رہے گا؟ اس جانور کی لید بھی رہے گی۔ محترم ہے، نالیوں میں خون کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، راستوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے اس کو بڑے احترام سے اسے ایک ٹشت میں، ایک ٹب میں پکڑتے، گڑھا کھودتے، اس کے اندر گاڑتے۔ اس سے ایک فائدہ بھی کیا ہوتا کہ محلے کے اندر صفائی ستھرائی ہوتی، بدبو نہیں ہوتی تھی۔ آج کیا ہو رہا؟ بوٹی جو نہیں کھانے کی چیز ہے وہ لا کر کچرے ڈالی میں لا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ محلے کے اندر کتنی پریشانیاں، کتنی بیماریاں۔ سلیقے کری کی چیز ختم ہو گئی، احترام کی چیز ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، جانور جو قربانی کے لیے لائے ہیں اس کی رسی بھی ثواب کی چیز ہے، صدقہ کرنا ہے۔ اس بکرے پر جو پھول وغیرہ چڑھاتی وہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کے نام پر اسے کیا کر دیا، پہنا دیا، تو پھر اس کا بھی احترام ہو، اسے بھی کیا کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے، اس کی رسی گاڑ دیا جائے، اور اس کا جو حفاظت ہے اسے بھی کہیں پر کیا کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے۔ اور اس کی جو بوٹی نہیں کھانے کی چیزیں ہیں، 7 اعضاء جو نہیں کھائے جاتے، 7 جسم کے حصے جو نہیں کھائے جاتے، انہیں بھی کیا کیا جائے، زمین میں گاڑ دیا جائے تاکہ وہ راستوں پر پڑے ہوئے نہ ملے۔ گزشتہ سال ایک جانور کی بوٹی، بڑے جانور کی بوٹی لا کر کہاں ڈال دیا تھا، کچے دانے میں ڈالا تھا۔ وہ جانور کی بوٹی کہاں پر ہے؟ ہمارے یاسین مسجد کے سامنے، راستوں پر ساری نظر آئے۔ صرف احترام کباب بنتا نا وہ گوشت کا نہیں، بلکہ نہیں کھاتے نا ان جانوروں کے حصے کی بھی عزت کی جائے۔ قربانی کے جانور کا ہر اجزاء کا عزت، احترام۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ آپ بال بنانے آئے ہیں، یہ حج کا ایک عمل ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب میں جب بیٹھا تو وہ میری طرف بائیں جانب تھا، میں نے تو بائیں جانب کا سر جھکایا، یعنی سر کے بال نکالنے کے لیے میں نے بائیں جانب کا حصہ جھکایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کوئی بھی کام اچھا کر رہے ہیں تو سیدھی جانب سے کرنا چاہیے۔ کون سکھا رہا سو؟
حجام کسے سکھا رہا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن میرے بھائی وعیزوں ہمارے جیسے رہتے تو بولتے تھے انہیں حجام ڈھنگا نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اندر جو عجز رکھتے ہیں، اپنے اندر جو عاجزی رکھتے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو ایک چھوٹا آدمی بھی اگر صحیح بات بتاتا ہے اسے قبول کرو۔ اب کہتے ہیں کہ جب اس نے بال بنانے کی کوشش کی تو میرا رخ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ حج کے عمل کو کر رہی، اپنا رخ کدھر کر لو، قبلے کی جانب کر لو۔ چوتھی بات اس نے بتائی کہ حضرت جب بال بنا لیے، قبلے کی رخ ہو گئے اور سیدھی طرف سے ان کی بال کی صفائی ہو گئی، جب جانے لگے تو پوچھا حضرت کہاں جا رہی؟ کہا کہ کمرہ جاؤ۔ کہا کہ حضرت کمرے کو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میرے بھائیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ایک نائی سے سبق حاصل کر رہی ہے تو پھر ہمیں کون سے کھیت کے مولیا مسئلہ پوچھنے کے واسطے شرم والی سوامنا، بات معلوم کرنے کے واسطے ذلت محسوس کرتی۔ یوم عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا، اس دعا کو اصل مجھے بیان کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن شام میں ایک دعا مانگی، بڑی زبردست دعا۔ اس دعا کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے اپنے اللہ کو منایا، اپنے رب کو منایا۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب عرفہ کی رات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اللہم انکا تسمع کلامی، اے اللہ تو میرے کلام کو سنتا ہے، میرے ہر لفظ کو وہ سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بتایا کہ تمہاری زبانوں سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے یہاں ریکارڈنگ ہے، اللہ کے یہاں موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے، ہم اپنے کلام سے پھر نہیں سکتے۔ وَتَرَى مَكَانِي، اور تو میرے ہر محل کو، ہر مقام کو جانتا ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں، کہاں آتا ہوں۔ وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، اے اللہ میرے ظاہر کو بھی تو جانتا ہے، میرے باطن کو بھی تو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی اور آگے کہا اللہم انی اسألک مسألۃ المساکین، اے اللہ میں تجھ سے ایسی دعا مانگتا ہوں جیسے کوئی ضرورت مند مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ابدیت، اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا، خدا کے حکموں کے سامنے جھکانا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ انی اسألک مسألۃ المساکین، اے اللہ جس طرح ایک ضرورت مند ضرورتوں کو مانگتا ہے میں ایسے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا انا السائب، اے اللہ میں مصیبت زدہ، مصیبتوں میں پڑا ہوا آدمی، پریشان حال آدمی جس طرح ہوتا ہے ایسا آدمی ہوں، اور مستغیث، اور میں پناہ کا طالب ہوں، اور مستجیر، لرزتا ہوں، کانپتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اتنی جان ہے نا، اگر اس دعا کی جان کے ساتھ، روح کے ساتھ ہم اس دعا کا اہتمام کر لیں عرفہ کے آج کا دن، آج کی مغرب میں اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی کی یہ نقل اتار لینا، خدا کی قسم ہم میں سے ہر آدمی بخشے بخشائے اٹھے گا۔ اتنی جامع دعا اور اتنی اس کے اندر عاجزی انکساری ہے، مستقل، اور کہا مستقل، مستغیث و مقر اور معترف بذنبی۔ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ میں مستغیث بھی ہوں، یعنی میں بھاگا ہوا پناہ کی تلاش میں آیا ہوں، کہیں مجھے ٹھکانہ نہیں ملا، اے اللہ میں تیرے پاس ٹھکانہ تلاش کرنے آیا ہوں۔ مستجیر، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، لرزتا ہوا، کانپتا ہوا آیا ہوں۔ اور کہا کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، المقر والمعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، ہمیں اپنے گناہوں کا، ہمارے گناہوں کا استحضار۔ اللہ کے نبی معصوم ہے، معصوم عن الخطا، لیکن کیا کریں، معترف و مقر، اقرار کرنے والا اور اعتراف کرنے والا بذنبی، اپنے گناہوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں دعائی، میری دعا ایسی ہے جیسے کوئی ایسا آدمی
جس نے اپنے جسم کو اپنے آقا کے سامنے پھینک دیا ہے، اپنے جسم کو اپنے آقا کے سامنے ڈال دیا ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو جزا دے، یہ جسم تیرا ہے۔ اور کہا اے اللہ میری دعا ایسی ہے رقیب انفہ، جس نے اپنے چہرے کو بالوں سے غبار سے آلودہ کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی گھر میں وفات ہو جائے تو زیادہ قریب ہو تو پھر وہ آدمی مٹی میں رڑنا شروع کر دیتا ہے۔ رقیب انفہ، جس کا چہرہ کیا ہے؟ مٹی سے آلودہ ہے، یعنی پریشان تھا، اور اپنی پیشانی کو تیرے دربار میں ڈال دیا اور اپنے جسم کو ذلیل کر دیا۔ اے اللہ میری دعا کو تو رد نہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو مقل بتا کر، مستغیث بتا کر، مستجیر بتا کر، معترف بتا کر، ذلیل بتا کر، فقیر انا الباعث الفقیر بھی اللہ کے نبی نے کہا، فقیر کہا، باعث کہا، اور مسکین کہا، مستجیر کہا، مغیث کہا، مقل کہا، معترف کہا۔ یہ سارے الفاظ کہنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن یہ دعا مانگی اور کہا کن بھی، اے اللہ تو میرے ساتھ غفور الرحیمہ، غفور یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا معاملہ کر دے۔ ربی لا تجعلنی شقیہ، اے اللہ مجھے نامراد نہ بنا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، کیا کہا؟ لا تجعلنی شقیہ، اے اللہ مجھے نامراد نہ کر۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ذلیل کر کے ڈالو اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی عمل کرو، اور جو احکامات جانور کے سلسلے میں، قربانی کے سلسلے میں ہیں اس کا اہتمام کرو، اور جہاں ہم نے کبھی کوتاہی کی ہے پاکی صفائی میں، اور کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں تو قربانی کی بوٹیاں اور اس کے کلیجہ، دل، گردے اجرت پر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد کوئی تو بھی آپ کو کیا کرتی، وہ جانور کی چمڑی چھلتی، اس کے بعد اس کے ٹکڑے بناتی، اب لوگ بولتی یہ کلیجی، بوٹی، گردے ہم دے دو، تمہاری کتنے جی ہے؟ 500 روپے، 200 کا یہ 300 لو۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لے جا کو کھانے والے کے لیے بھی حرام ہے، بیچنے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ اور میرے بھائی میں جو چمڑا ہے اسے بھی کیا کرنا چاہیے؟ خود کے استعمال کے واسطے رکھ سکتی، خود کے استعمال کے واسطے پہلے زمانے میں کیا کرتے، ان جانوروں کی کھالوں کو مسلح بناتے، دباغت دینے کے بعد، دھوپ میں سکھانے کے بعد اسے مسلح بناتے، دباغت دینے کے بعد چمڑا کیا ہو جاتا؟ پاک ہو جاتا، اسے مسلح بناتے، اسے پہنتے، یا پھر گھوڑے کی زین بناتے۔ اب تو وہ سسٹم نہیں ہے نا، زبردست قالینہ ہی گھر میں، اب جانور کا وہ کھال کیا کرنا، وہ کسی جگہ پر صدقہ کر دیتا۔ ایسا مدرسہ جہاں پر یتیم بچے رہتے ہیں، ضرورت مند بچے رہتے ہیں، یا پھر کوئی ضرورت مند مسکین ہے، فقیر ہے، اسے دے دینا۔ چلو ہمیں وہ بیچ دیا تو بیچتے ہوئے نیت یہ کرنا کہ اس چمڑے کا جو رقم آئے گا اسے صدقہ کروں گا۔ اگر صدقے کی نیت نہیں ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ بیچنے سے پہلے نیت رہنا کہ ان آنے والے پیسوں کو کیا کروں گا، میں صدقہ کروں گا، اور آنے کے بعد اسے صدقہ کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو اپنے علماء سے کال کریں، فون کریں، پوچھیں کہ مولانا ایسا مسئلہ ہے کیا کرنا۔ کیا بھی عزت جاتی ہے بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی کا ایک اصول یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اسے عزت نوازتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو قربانی کی یہ الگ الگ منتخب کیا تھے، متفرق مسائل تھے، یہ حضرات آپ حضرات اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور قربانی دیتے ہوئے ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا، اور پھر آنے والے سال تک اللہ ہمارے لیے کفارہ بنائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔